بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حزام بن خالد اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت موتیوں سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک نایاب موتی ہے جس کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد گھڑ سوار آتا ہے اور وہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اے حزام بن خالد، کیا تم اس موتی کو مجھے بیچو گے؟ حزام بن خالد کہتے ہیں، مجھے اس موتی کی قیمت کا علم نہیں، آپ بتاؤ اس موتی کو کتنے میں خریدو گے؟ گھڑ سوار کہتا ہے، میں بھی تمہاری طرح اس کی قیمت سے ناواقف ہوں، مجھے بھی تمہاری طرح اس کی قیمت نہیں معلوم، لیکن یہ موتی ویسے ہی نایاب لگتا ہے، اس لیے اگر تم یہ موتی مجھے دے دو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام و منزلت، شرف و برکت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حزام کہتے ہیں، میں نے خواب میں اس موتی کو اس گھڑ سوار کے حوالے کر دیا، سرداری اور مقام و منزلت کو قبول کر لیا، اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ حزام بن خالد نے یہ خواب اپنے قبیلے کے بنی کلام کے معززین کو سنایا۔ انہوں نے تعبیر یہ بتائی، جلد ہی تمہاری بیٹی، جو کہ ہمارے قبیلہ بنو کلام کا ایک نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا، جس کے باعث تمہیں شرف و عزت اور ہمیشہ کی سرداری نصیب ہوگی۔ حزام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اس سے اگلے ہی دن حضرت عقیل بن ابو طالب بنو کلام میں مہمان بن کر آ گئے۔ ناظرین گرامی، عرب میں یہ روایت تھی کہ جب کسی بھی قبیلے میں کوئی مہمان آتا تو 2 دن تک اس کی خوب مہمان نوازی اور خدمت کی جاتی اور پھر تیسرے دن اس کی آمد کا سبب دریافت کیا جاتا۔ حضرت عقیل بن ابو طالب کی 2 دن تک مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلہ بنو کلام کے سردار حزام بن خالد نے تیسرے دن اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے، اپنے بھائی علی بن ابی طالب کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حزام بن خالد کہنے لگے، اے عقیل، امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں ہے جو صحرا نشینوں کی ابتدائی تمیز و تمدن میں پلی ہو۔ انہیں ایک بلند مرتبہ تمدن والی عورت سے ازدواج قائم کرنا چاہیے، ان دونوں تمدنوں کے درمیان فرق ہے۔ عقیل نے اس کلام کو سننے کے بعد کہا، آپ جو کچھ کہتے ہیں اس سے امیر المومنین باخبر ہیں۔ ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عقیل سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں اور خود بیٹی سے پوچھ لیں، اور جناب عقیل سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنی بیوی اور بیٹی سے اس بات پر مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد حزام بن خالد اپنی بیوی کے پاس گئے جو کہ اپنی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ حزام بن خالد کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے حضرت علی کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا، کیا ہماری بیٹی امیر المومنین کی شریک حیات بننے کے لائق ہے؟ جان لو کہ ان کا گھر مرکز علم و حکمت اور ادب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق جانتی ہو تو ہم ان کا رشتہ قبول کر لیں گے، اگر نہیں لائق جانتی تو انکار کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عقیل علم و انساب کے ماہر تھے، اس لیے دختر رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت علی شیر خدا نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری کے امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے ماہر انساب بھائی حضرت عقیل کو فرمایا، میرے لیے ایک عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہو۔ حضرت عقیل کے مطابق بنی کلام قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا،
جس کے مرد شجاعت کے لیے مشہور تھے۔ اس لیے حضرت عقیل نے بنی کلام کے سردار حزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو شجاعت، بہادری اور گھڑ سواری میں ماہر تھی۔ جب حضرت عقیل نے حزام سے رشتہ مانگا تو حزام نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا ہماری بیٹی حضرت علی کے لائق ہے؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی، اے حزام، خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے، اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، بس آپ علی بن طالب کے نکاح میں دے دیجیے۔ سنت رسول کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد حضرت علی فاطمہ بنت حزام کو اپنے گھر لے گئے۔ فاطمہ بنت حزام، جو شرافت کا مجسمہ تھی، کہنے لگی، میں اس وقت تک اس گھر میں داخل نہیں ہوں گی جب تک دختر رسول حضرت فاطمہ کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دے۔ جب حضرت حسنین کریمین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ جب حضرت فاطمہ بنت حزام نے گھر میں پہلا قدم رکھا تو حضرت حسن اور حسین کو بخار تھا۔ آپ نے ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے تھے، میں فاطمہ نہیں بلکہ فاطمہ کی کنیز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو امام حسن اور حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتیں۔ اسی لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگی، آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر بلایا کریں، تاکہ بچوں کو ان کی ماں کی یاد نہ ستائے۔ آپ سے آپ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھا، جو کہ کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ نے امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔